کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا شخص بھیجا جس نے 1400 سال میں دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ دین کے نام سے انقلاب آیا۔ یہ کارنامہ خمینی صاحب کا تھا۔ خمینی صاحب کو یہاں صرف ایران کی اصلاح کے لیے نہیں آئے تھے، وہ فلسطین کے مظلوموں کے لیے بھی آئے تھے۔ وہ دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہوا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے آئے تھے۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے بہت معزز حاضرین، خواتین، حضرات، میں تقریر کرنے نہیں آیا، وقت بھی نہیں ہے۔ میں چند واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب خمینی صاحب کی لڑائی تو بہت زمانے سے تھی، جس وقت دنیا نے ان کو جانا کوئی 40 سال پہلے میں دبئی میں تھا۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ سے آئے میرے گھر پہ۔ ایک دعوت تھی، اس میں فلسطینی بھی تھے، سیرین، عراقی سبھی تھے۔ وہاں ایک سوال پوچھا گیا کیونکہ لوگ کنفیوز تھے مڈل ایسٹ میں، وہاں لوگ بادشاہ کے ساتھ تھے اور خمینی صاحب کی ہوا چل گئی تھی۔ مولانا علی میاں سے جب پوچھا انہوں نے کہ یہ خمینی صاحب کیا ہیں، تو ان کا جملہ تھا کہ میں خانہ کعبہ سے ابھی آ رہا ہوں، میں نے پردہ پکڑ کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ خمینی کو اتنی قوت دے کہ وہ حاکم وقت بنے اور یہ ظالم ہٹے۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ کون بزرگ ہے۔ جب بعد میں سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا شخص بھیجا جس نے 1400 سال میں دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ دین کے نام سے انقلاب آیا۔ یہ کارنامہ خمینی صاحب کا تھا۔ خمینی صاحب کو یہاں صرف ایران کی اصلاح کے لیے نہیں آئے تھے، وہ فلسطین کے مظلوموں کے لیے بھی آئے تھے۔ وہ دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہوا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے آئے تھے۔ ایک وقت وہ بھی میں نے دیکھا کہ ان کے پیروکار ایران کی حکومت نے اکیلے تنہا لڑائی لڑی۔ یوم قدس جو آج منایا جا رہا ہے، ایک وقت ایسا آیا کہ دنیا چھوڑ گئی ان کو۔ وہ ممالک جن کی زندگی کا مقصد تجارت تھا، مظلوموں کی آہیں ان کو سنائی نہیں پڑیں۔ ان کے ساتھ جو مظالم ہوئے ان کی آنکھوں پہ پردے پڑ گئے کہ دولت کمانے کا جنون ان پہ سوار ہوا۔ ایران اس وقت بھی کھڑا رہا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ پورا سلسلہ چلا ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں حکومت ایران کو اور انتظامیہ کے ان لوگوں کو جو یہ اس قدس کے یوم قدس کو مناتے ہیں۔ اس بے حسی میں ایک اکیلی وہ قوم تھی۔ میں اس چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا کہ ہم خوب تگڑے نعرے لگائیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ فکر کریں اور سوچ کے ساتھ کریں، اور اللہ ہم کو اتنی قوت دے کہ ہم حق کو حق کہہ سکیں اور ظالم کو ظالم کہہ سکیں، اور ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ غلط ہے۔ اس کا ایک سلوشن ہے، اور وہ ایک اتفاق اور ہے۔ وہ قصہ میں بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ چند سال پہلے مجھے تہران جانے کا اتفاق ہوا۔ انٹرنیشنل کانفرنس تھی جس میں دنیا کے مختلف لوگ آئے تھے۔ صبح کے وقت خامنہئی صاحب کے گھر پہ سب کو بلایا گیا۔ 40-50 لوگ تھے مختلف ممالک کے۔ میں بھی ایک کنارے بیٹھ گیا۔ ایک بڑا سا ہال تھا، قالین بچھے تھے کنارے کنارے۔ جب خامنہئی صاحب تشریف لائے تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں سمجھ نہیں پایا۔ میں گیا تو وہ جانماز پہ بیٹھے تھے، اسی پہ مجھے انہوں نے بٹھا لیا اور یہ کہا کہ ہندوستان سے ہمارا بہت پرانا رشتہ ہے، اور یہ کہا کہ جاؤ یہاں سے ہندوستان میں سمجھاؤ کہ اتحاد کریں، شیعہ سنی نہ کریں،
اتحاد کریں، وہ پیغام ہے جو ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اتحاد نہیں کیا تو پھر وہاں کچھ نہیں بچے گا۔ جیسا کہا گیا کہ ہر رمضان میں جو مظالم ہوتے ہیں اس کے اوپر کوئی بولنے والا نہیں ہوتا، لیکن اللہ کوئی نظام پیدا کرتا ہے۔ اب تاجروں کو بھی شاید یہ احساس ہوا ہے کہ اللہ کے ہاں جانا ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ منتظمین کا مشکور ممنون ہوں، اور یہ میں چاہوں گا کہ اتنی قوت سے ہم لوگ صرف ایک جمعے کو نہیں بلکہ اپنے لکھنے کی صلاحیت سے، اپنے بولنے کی صلاحیت سے، اپنے عمل سے اس بات پر کوشش کریں کہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور فلسطینیوں کا ساتھ دینا ہے، تو ہم میں کوئی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا اب تک تحفظ ایران کی اس شیعہ حکومت نے کیا ہے ان سنیوں کے لیے جو روز مارے جاتے ہیں۔ اس کا خیال رکھیں آپ، کیونکہ کوئی شیعہ سنی نہیں ہے جس نے ایک اللہ، اس کے قرآن اور اس کے رسول کو مان لیا، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اس پہ عمل کریں۔ بہت بہت شکریہ۔